الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین والمبعوث رحمة للعالمین سیدنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، اللہ تعالی کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم میں سے ہر ایک شخص کی اصلاح، فلاح اور سعادت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کو اس کائنات میں نمونہ بنایا، ایک ہی ہستی کو ہمارے لیے قدوہ اور اسوہ حسنہ ٹھہرایا، اور وہ ہستی ہے حضرت سید المرسلین جناب خاتم النبیین اور حضرت رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ کی۔ پھر اللہ کی عجیب حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمومی زندگی اور زندگی کے سفر اور حضر کے واقعات و مشاہدات کو مکمل طور پر حضرات صحابہ سے ریکارڈ کروا دیا کہ زندگی کا کوئی گوشہ چھپا اور مخفی نہ رہے، اور اپنی گھریلو زندگی اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے امہات المومنین رضی اللہ عنہن انہیں توفیق عطا فرما دی تاکہ جناب محمد رسول اللہ کی کامل شخصیت اور آپ کے 12 مہینوں کے شب و روز کے طور اور طریقے اور سنن قیامت تک کے انسانوں کے سامنے رہے۔ تو حق تعالی شانہ کا بے پناہ احسان ہے ہم سبھی پر، اہل ایمان پر اور جملہ بشریت اور انسانوں پر۔ اب آج کل ہم جس ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں وہ ہے شعبان، ماہ شعبان المعظم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک میں کیا اور کون سی سنتیں ہیں جو ہمارے لیے آپ نے چھوڑی اور ہمارے لیے مشعل راہ بنی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یوں ارشاد فرمایا کہ شہر یغفل الناس عنہ، ایک ایسا مہینہ کہ لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ بین رجب و رمضان، وہ مہینہ ماہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رجب سال کے مہینوں میں حرمت والا مہینہ ہے، اسلام میں اور جاہلیت میں بھی، اور مسلمان امت بھی اس کی حرمت کی قائل ہے، اور ان سے پہلے جاہلیت کے دور میں مشرکین عرب بھی اس کی حرمت کے قائل تھے۔ جو ہی رجب گزرا نہیں اور شعبان میں وہ داخل ہوئے تو اپنے سارے کے سارے لوٹ کھسوٹ کرنے، جنگ و جدال کرنے کے جو ان کے طور طریقے تھے، فوراً اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اسی لیے اس کا مہینے کا نام شعبان پڑ گیا۔
تو وہ کون سا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے؟ وہ یہی ماہ شعبان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد ہے، بندوں کے اعمال ہفتے میں بھی اٹھائے جاتے ہیں، یوم الاثنین اور یوم الخمیس کو، مگر یہ جو سالانہ رفع اعمال والی بات ہے یہ آپ نے اس ماہ شعبان میں فرمائی۔ آگے دیکھیے وَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا عمل اٹھایا جائے اور میں روزے دار ہوں۔ اب آپ دیکھیں حضور اکرم کی ذات گرامی جن کے بارے میں ارشاد عالی رب تعالیٰ کا یہ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ آپ کی ہستی وہ ہے کہ ما تقدم سابقہ وما تأخر اور بعد والے لاحقہ سب آپ کی گناہوں کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ حضور کو اس بات کی فکر ہوتی اس مہینے میں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں عمل اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میرا عمل اٹھایا جائے تو میری حالت کیا ہو، یہ ہے اطاعت گزار بندہ کہ اس رب کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا۔ اور ویسے بھی روزے کی خصوصی فضیلت یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، کہ بندے کے روزے کا علم صرف اللہ ہی کو ہوتا ہے، اور روزے کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ تو اس حدیث میں جو حضور فرما رہے ہیں کہ یغفر الناس عنہ، اس طرف اشارہ ہے کہ وہ زمانے جن کی فضیلت کی شہرت ہے اور وہ مکان یا اشخاص قد یکون غیرہ افضل منہ اما مطلقا او لخصوصیت فیہ، یعنی بعض دفعہ لوگ کسی زمانے، عمل یا مکان کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں، اور اس غفلت کی وجہ سے ان سے بہت بڑا موقع جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور واقعی بات بھی صحیح ہے کہ رمضان کا اہتمام پوری دنیا میں ہوتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں، اور یہ شمال غفلت میں ہی گزر جاتا ہے۔ تو اس غفلت کو ختم کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اور آپ کیسے غفلت کو ختم فرماتے تھے، یہ بات اب ہمارے سمجھنے کی ہے۔ تو اس باب میں بہت سی صحیح روایات، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور کی بیرونی زندگی کو اگر صحابہ نے نوٹ فرمایا تو اندرونی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل ہمارے سامنے ریکارڈڈ پیش کر دیا، اور اس کو حضرات امہات المومنین پیش کرنے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں سال کے اندر اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ اور ایام بیض کے روزے، مگر مہینے کے اندر پورے مہینے میں کسی میں روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں روزے رکھتے تھے، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی تو پورا مہینہ جو تھا مکمل فرماتے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے مکمل طور پر 2 مہینے کے روزے صرف شعبان اور رمضان کے رکھے۔ اب آپ دیکھیں کس کا غفلت ہے ہماری، کتنے مسلمان ہیں دنیا کے ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں، گرم علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں پہ دن طویل ہے، جہاں پہ دن قصیر اور چھوٹا ہے، یعنی روزے میں بھی کوئی مشقت نہیں، اس کے باوجود غفلت ہے۔ تو احباب کرام اس امر کو سمجھیں، اس ماہ مبارک میں جس قدر کثرت سے حضور کے بارے میں روزہ رکھنے کی روایات ہیں اور کسی مہینے کے بارے میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے رمضان میں رہ جاتے میں ان کو پورا بھی اسی شعبان میں کرتی۔ تو یہی بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے فرضی روزے رہ گئے تو رمضان سے پہلے ماہ شعبان میں اس کی تکمیل کر دی جائے۔ اور پھر آپ خود بھی دیکھیں دنیا کے امور میں کہ ایک شے عظیم ہوتی ہے، پھر اس کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، اللہ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ اپنی رحمت یعنی بادل اس سے پہلے اللہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ رمضان مبارک میں جو لگاتار مسلسل موسلادھار بارش ہونی ہے اس کا یہ مقدمہ ہے۔ تو اس کے اندر آپ کی جو سنت مبارکہ ہے اس کا خلاصہ جو ہے ہم نے ذکر کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اس مہینے میں روزے کا اہتمام فرماتے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ رمضان سے پہلے 1-2 دن اس کو ترک کر دیا جائے تاکہ رمضان کے لیے اور اس کی فرضیت کی خصوصی اہتمام جو ہے وہ بندے کریں، تو غفلت سے بچیں جیسے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا۔ پھر یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اس کے شروع میں روزے رکھیں اور اخیر میں چھوڑ دیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ شہر کامل حضور روزہ رکھتے، تو اس کا بھی مطلب یہی علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی مہینے کا اکثر حصہ روزہ رکھ لیا جائے تو عرب لوگ اس کو مہینے پہ محمول کرتے ہیں، مگر ہماری غفلت یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے میں یہ یاد ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کیا ہے۔ لہذا میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ ابھی سے اس ماہ شعبان میں ان اعمال کا اہتمام کرنا شروع کر دیں جن پہ آپ نے مواظبت کرنی ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر زمانے، ہر مکان اور ہر وقت کی عظمت
اور اس کو اسوائے حسنہ اور قدوائے اعظم جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان مبارک کا استقبال اور اس کی تیاری. خود آپ دیکھیں حضور کی دعا کیا ہوتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اب آپ دیکھیں یہ رجب کے اندر دعا شروع فرما دیتے آپ کہ اللہ ہمارے لیے ماہ رجب میں برکت عطا فرما اور ماہ شعبان میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا. تو اس دعا کے بھی کثرت آپ پڑھیں، اللہم بارک لنا فی شعبان. اب ہم شعبان میں گزر رہے ہیں، وبلغنا رمضان، اور اے پروردگار ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ شعبان کی برکات سے بھی مستفید فرمائے اور اسوہ کریمہ کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہمارے لیے اللہ تعالی اتباع کرنے میں آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.